نمبر 5، اب ہم آتے ہیں اس اعتراض اور اس الزام کے سب سے اہم حصے پر۔ اس پورے الزام اور اعتراض جو کچھ بھی بہت ہی دل آزار طریقے پر کہا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری عظمت اور آپ کی ساری پاکی کو نظر انداز کر کے نہایت گھناؤنے انداز میں جو کہا جا رہا ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ کوئی انسان، کوئی شریف انسان اس طرح کی زبان نہیں بول سکتا کسی دوسرے کے مذہبی رہنما کے بارے میں۔ علمی اعتراض کرنے اور سوال کرنے کا انداز دوسرا ہوا کرتا ہے۔ جو ہو رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ اعتراض کرنے والے کس قدر چھوٹی سوچ کے، کس قدر گھناؤنی سوچ کے، کتنے سخت ذہنی مریض ہیں۔ خیر، جو اصل اعتراض ہے وہ اس کا لب لباب اور صاف لفظوں میں اس کا حاصل یہ ہے کہ ایک انتہائی کم عمر کی لڑکی کے ساتھ اس کی جسمانی کمیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے ساتھ سیکسول انٹرکورس کرنے کی کیا گنجائش ہے۔ یہی تو اعتراض ہے نا، اور تو کوئی نہیں ہے۔ یہی تو اعتراض ہے کہ ایک چھوٹی عمر کی لڑکی جو فزیکلی بھی تیار نہیں ہے، جو سائیکولوجیکلی بھی تیار نہیں ہے، جو نفسیاتی طور پر تیار نہیں ہے، جس کے اندر اس عمل کے لیے کوئی شوق نہیں ہے بلکہ خوف ہے، اس کے ساتھ کیا سیکسول انٹرکورس کیا جائے گا؟ یہی تو اعتراض ہے۔ اب ذرا جائزہ لیں کہ کیا ایسا ظلم، اس کا کوئی اشارہ بھی ملتا ہے تاریخی حقائق اور فیکٹس کی روشنی میں؟ ہم آپ سے پورے اطمینان کے ساتھ اور زبردست علمی دلیلوں کے ساتھ اور ہسٹوریکل فیکٹس کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ظلم ہرگز نہیں ہوا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بہت خطرناک اور گھناؤنا ظلم ہے۔ اس کے تو کیا گنجائش، اس سے بہت معمولی سے درجے کی زیادتیاں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ان ایکسیپٹیبل تھیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سیکسول ڈیزائرز پر کنٹرول نہیں تھا کہ وہ ایسی زیادتی کریں گے؟ ہم آپ کو جواب نہیں دیتے، خود حضرت عائشہ سے اس کا جواب سن لیتے ہیں۔ ایک موقع پر حضرت عائشہ نے خود فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، حدیثی کتابوں کی روایت ہے، ایک موقع پہ آپ نے، حضرت عائشہ نے خود فرمایا، ایکم املک لعربہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او مسلمانوں، او لوگوں، تم میں کون ہے جس کو اپنی سیکسول ڈیزائر پر، اپنی جنسی اور نفسانی خواہش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا قابو ہو؟ تم میں سے کوئی نہیں ہے۔ یہی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس معاملے میں سب سے زیادہ اپنے اوپر قابو رکھنے والا جو شخص ہو سکتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کس کی گواہی ہے یہ؟ جس کے بارے میں بدگمان ذہنی مریض یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو اس زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے، وہی گواہی دے رہی ہے کہ لوگوں، تم میں سے کوئی اتنا کنٹرول کرنے والا نہیں ہے جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو حضرت عائشہ نے خود ہی گواہی دے دی، اب کیا بچا؟ اگلے سوال اسی کی، اور ہم اس کی گواہیاں پیش کرتے ہیں۔ آپ ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بچی کے ساتھ اتنی کم عمری میں اگر ریپ اور فورسفلی اس کے ساتھ یہ تعلق قائم کیا جائے اس کی مرضی کے بغیر، اس کی فزیکل انکیپیبلٹی کو نظر انداز کر کے، اس کی نفسیاتی حالت کو نظر انداز کر کے اس کے ساتھ یہ تعلق قائم کیا جائے جس کے لیے وہ جسمانی طور پر بھی ابھی اس کا نشو و نما اتنا نہیں ہوا ہے، اور اس کے اندر ابھی وہ ہارمونز بھی پیدا نہیں ہوئے ہیں جس سے وہ ان چیزوں کو قبول کر سکے، یہ خواہشات پیدا نہیں ہوئی ہیں۔ تو جس عورت کے ساتھ، جس لڑکی کے ساتھ بچپن میں یہ ظلم ہوتا ہے، یہ زبردست ٹراما ہوتا ہے۔ اس ٹراما کا امپیکٹ اور اس کا اثر اس کی پرسنالٹی میں بہت گہرا ہوتا ہے۔
اور یہ حادثہ اگر ایک آدھ مرتبہ ہو تو شاید وہ اس سے ابھر بھی جائے، لیکن اگر کوئی لڑکی اس عمر میں لگاتار ایسے ظلم کا شکار بنائی جائے کسی جگہ قید کر کے، اور وہ چھٹپٹاتی رہے اور اس ظلم سے باہر نہ آ سکے، تو اس کے اوپر اس ٹراما اور اس شوق کا جو نفسیاتی اور سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے، وہ اس کو کوئی بیلنسڈ پرسنالٹی، کوئی متوازن پرسنالٹی نہیں رہنے دیتا۔ وہ عورت اور لڑکی ہمیشہ چڑچڑی رہے گی، ہمیشہ غصے ور رہے گی، ہمیشہ ایک خراب قسم کے نفسیاتی کیفیت کا شکار رہے گی۔ وہ ایک متوازن شخصیت کبھی نہیں بن سکتی۔ کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی پوری زندگی جو گزاری اس میں ہمیں کہیں اس ٹراما کا، اس نفسیاتی خطرناک تجربے کا کوئی اثر نظر آتا ہے؟ یا یہ نظر آتا ہے کہ ام المؤمنین، سارے ایمان والوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نہایت حلیم الطبع، نہایت بردبار، نہایت سمجھدار، نہایت معاملہ فہم، نہایت اعلیٰ لیڈرشپ اسکلس رکھنے والی، سماج کی رہنمائی کرنے والی، بڑے بڑے مسائل کو حل کرنے والی، اور اس درجے کی خاتون بن گئیں کہ حکومتیں ان سے مشورہ لیا کرتی تھیں، خلیفہ ان کی بات مانا کرتے تھے، وہ حکومت کی کارکردگی پر نظر رکھتی تھیں اور غلطیوں پر ٹوکتی تھیں، اور ان کی شخصیت پورے عالم اسلام کی نہایت محترم شخصیت تھی۔ کیا جس کے ساتھ ایسا ظلم ہو ایسی شخصیت بن سکتی ہے؟ نمبر 6، کیا ایسی لڑکی جس کے ساتھ اس کے معاذ اللہ کسی ظالم شوہر نے ایسا درندگی کا برتاؤ کیا ہو جس کا الزام ہے، ایسی لڑکی کو اپنے اس شوہر سے نہایت محبت ہوگی یا نفرت ہوگی؟ وہ اس شوہر کو بھولنا چاہے گی کہ یاد رکھنا چاہے گی؟ وہ جب ایسی پوزیشن میں پہنچ جائے گی کہ اپنے دل کی بات کہہ سکے تو وہ اس شوہر کے لیے اگر نفرت کی باتیں نہیں بھی کہے گی تو کم سے کم چاہے گی کہ اس صدمے کی یاد اس کی زبان پر بھی نہ آئے اور اس کے ذہن میں اس کی پرچھائی بھی نہ پڑے۔ لیکن اس کے برخلاف ہم دیکھتے ہیں کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار کرتی تھی، نہایت محبت کرتی تھی زندگی میں بھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی نہایت محبت اور عقیدت اور احترام کے ساتھ ان کا تذکرہ کرتی تھی۔ کیا ایسے ظالم معاذ اللہ، ایسے ظالم اور درندگی کے ساتھ پیش آنے والے سے عقیدت ہوا کرتی ہے؟ اور امی عائشہ کا یہ حال تھا کہ ان کو سارے عالم میں اللہ کے بعد اگر کسی کا احترام تھا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام تھا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں بار بار کہا کرتی تھی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ کیا کوئی گنجائش ہے ان خیالات کی؟ اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے اور نہ جانے کیا کیا اوٹ پٹانگ اعتراض اور الزام ان کے اوپر اس زمانے میں لگائے تھے، مگر یہ الزام تو اس زمانے کے دشمنوں نے بھی نہیں لگایا، اس لیے کہ ان کے پاس آج سے زیادہ عقل تھی، آج والوں سے زیادہ عقل تھی۔ یہ تو بیچارے عقل کے نام پر ان کے پاس پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ کیسی محبت تھی حضرت عائشہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک واقعہ ہوا، اور یہ سارے واقعات بتاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میریٹل لائف، شادی شدہ زندگی کیسی پاک باز، کیسے اونچے معیار کی، اس طرح کی تھی جیسے اللہ کے ایک مقدس نبی کی ہوتی ہے، جس کو دنیا سے کوئی سروکار نہیں، جو دنیا کے لیے اور دنیا کی لذتوں کے لیے اپنے دل میں کوئی جگہ ہی نہیں رکھتا تھا،
ہاں انسان تھا، اور یہ اہم بات ہے، یہ ضرور نوٹ کرنی چاہیے اس سلسلے میں، اسلام کا رسول کوئی اوتار نہیں، کوئی دیوتا نہیں، کوئی جن بھوت نہیں جس کو نہ شادی کرنی ہو نہ انسانوں جیسی زندگی گزارنی ہو، وہ تو صرف چمتکاری دکھاتا رہتا ہو، نہ، اسلام کا رسول تو اللہ کا ایک بندہ اور انسان ہے جس کا اللہ نے انتخاب کیا ہے اپنا پیغام انسانوں تک پہنچانے کے لیے۔ وہ انسان ہے اور اس کے اندر انسانوں کی تمام ضروریات ہیں اس کو لاحق، اس کو شادی بھی کرنی ہے، اس کو بیویاں بھی رکھنی ہیں، اس کو کھانا بھی کھانا ہے، اس کو سونا بھی ہے، ساری ضرورتیں، تبھی تو ہمارے لیے کوئی ماڈل بن سکتا ہے۔ اگر کوئی خدا کا اوتار بن جائے پھر وہ ہمارے لیے ماڈل اور نمونہ نہیں ہے، وہ تو اوتار ہے، اس کے اندر تو خدا اوترت ہو گیا، اگرچہ ایسا ہوتا کچھ نہیں ہے۔ خدا اتنا بڑا اور اونچا ہے کہ وہ اپنی کسی مخلوق میں اوترت نہیں ہوتا، مخلوق الگ ہے، کریچرز الگ ہیں، خدا الگ ہے۔ لیکن اسلام کا جو رسول ہے وہ چونکہ ہم لوگوں کے لیے ایک ایسا ماڈل ہے جس کو فالو کرنا ہے، اور جس کی زندگی میں ہم کو ایک زبردست انسانی نمونہ ملتا ہے، اعلیٰ مورل ویلیوز کا، پریکٹیکلٹیز کا، پریکٹیکل لائف کا، اس لیے اس کے اندر انسانوں کی تمام خواہشات ہیں، اس کو وہ شادی بھی کرتا ہے، اور شادی کے بعد جو تعلقات ہوتے ہیں وہ بھی قائم کرتا ہے۔ ہاں، اس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ یہ کہہ کر دنیا میں زندگی گزارتا ہے کہ میری کوئی پرائیویٹ لائف نہیں ہے، میرا کوئی ایسا راز نہیں ہے جو لوگوں سے چھپا کر رکھا جائے، میری زندگی اوپن بک ہے، اس لیے کہ مجھے خدا نے سارے انسانوں کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ ہر چیز کا علم حاصل کرو، یہاں تک کہ میرے بستر کے واقعات بھی لوگوں کو بتا دیے جائیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ خدا کی شریعت کیا ہے اور اس سلسلے میں صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے۔